بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نماز کے شرائطوں کے بارے میں مکمل طریقے سے جان لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہم جانیں گے وہ نماز کے فرائض کے بارے میں جانیں گے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ وہ جو شرائطیں تھی وہ نماز سے پہلے تھی کہ نماز سے پہلے کتنی چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اب جو ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ نماز کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہم سے رہ گئی تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو حضرات محترم، تو ہم جان لیتے ہیں کہ نماز کے اندر کل 7 فرائض ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا تکبیر تحریمہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے جب شرائط کے اندر بھی اس کو گنایا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آگے والی ویڈیو کے اندر کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ، اچھا حضرات محترم، اس کو شرائط میں بھی گنا جاتا ہے اور اس کو فرائض کے اندر بھی گنا جاتا ہے، کیونکہ فرائض میں اس لیے گنا جاتا ہے کہ یہ نماز سے بالکل ملا ہوا ہے، نماز سے بالکل اتصال ہے، اس کا بالکل ملا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر اس کو نماز کے فرائض میں بھی گنا جاتا ہے۔ اب کسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ؟ آپ یہ جان لیجئے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ جو تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اللہ اکبر کہا نا، اس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے، مطلب اس تکبیر سے کہنے سے پہلے جتنی چیزیں آپ کے لیے حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل، کھانا ہے، نماز سے پہلے آپ کے لیے یہ حلال تھا، لیکن جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ لیا، تو اب وہ جو کھانا جو آپ کے لیے حلال تھا وہ حرام ہو گیا ہے۔ اب آپ نماز کے اندر اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے پانی ہے کہ نماز سے پہلے آپ کے لیے وہ حلال تھا، لیکن آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اب آپ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ ایسی بہت سی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ نے جان لیا۔ یہ نماز کا پہلا فرائض ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی، اللہ اکبر ہی نہیں کہا، تو اس کی نماز شروع ہوئی نہیں ہوئی۔ نماز تو کیا ہوگی کہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے، تو پھر نماز کیا ہوگی؟ یہ ہوگا پہلا فرض۔ دوسرا فرض جو ہے نماز کا وہ ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا، جس طریقے سے میں ابھی کھڑا ہوا ہوں، بالکل اسٹریٹ کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اللہ اکبر اس حالت میں کی کہ وہ رکوع میں تھا، حد رکوع تھا، جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک، اس کی نی تک پہنچ رہے تھے، تو پھر اس کے اندر قیام نہیں پایا جائے گا۔ اور نماز میں اگر قیام نہیں پایا گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام یہ فرض ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ سیدھے کھڑے ہونے کو۔ تو آپ کس طریقے سے نیت باندھیں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اس طریقے سے نیت باندھیں گے، آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ ابھی جو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں صرف اور صرف فرائض کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس بات کا آپ خیال رکھنا۔ تو یہ 2 فرائض ہو گئے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قرأت کرنا۔ اب قرأت کرنا کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر سے کچھ بھی پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں۔ الحمدللہ پڑھنا، اس کے ساتھ سورت ملانا، یہ تمام چیزیں قرأت کہلاتی ہے۔ تو مطلقاً قرأت یہ فرض ہے، یاد رکھیے گا، مطلقاً قرأت۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس میں قرأت ہی نہ کی، کچھ بھی نہ پڑھا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قرأت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، آپ کو قرآن مجید میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی پڑے گا۔ اب وہ کیا کیا پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر میں اسی کے اندر گفتگو کروں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے تیسرا فرض کیا ہے؟ وہ ہے قرأت کرنا، یہ تیسرا فرض ہوگا۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا کسے کہتے ہیں؟ حضرات محترم، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے قرأت کرنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں
جھکتے ہیں. اور رکوع کم سے کم کتنا ہونا چاہیے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے. کم از کم رکوع ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں کو ٹچ کر جائے, آپ کی جو نی ہے ان کو ٹچ کرنا چاہیے. یہ سب سے کم درجہ ہے رکوع کا. اگر اس سے کم درجے کا رکوع کسی نے کیا اور اس کو کوئی شرعی تکلیف بھی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اور بہترین رکوع, صحیح طریقے کا رکوع یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ مکمل سیدھی ہو, بالکل اس طریقے سے آپ ہو رکوع کے اندر. یہ بہترین طریقہ ہے. یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں میں, عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کا ہاتھ صرف گھٹنوں تک پہنچ جائے. عورتوں کے لیے اتنا ہی ہے, ان کو پیٹھ اسٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مردوں کو ان کی پیٹھ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اس طریقے سے اس کا رکوع ہونا چاہیے. تو یہ 4 فرائض ہو گئے. اب 5واں جو فرض ہے وہ ہے سجدے کرنا. ہاں حضرات محترم, سجدے کسے کہتے ہیں کہ ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہونے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ جو دونوں سجدے کرنا ہے, ہاں حضرات ایک سجدہ نہیں دونوں سجدے کرنا, یہ فرض ہے. اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور ایک چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نماز کے اندر سجدے کرنا یہ فرض ہے. تو دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے. یہ 5 آپ کے فرض ہو چکے ہیں. اور 6واں جو فرض ہے وہ آپ کا ہے قاعدہ آخرہ. اب قاعدہ آخرہ کسے کہتے ہیں حضرات محترم؟ قاعدہ آخرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں. اب اگر آپ 2 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے اندر جو پہلا آپ قاعدہ کر رہے ہیں وہی قاعدہ آخرہ ہے. اور اگر 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اولا ہو جائے گا, اور جو دوسرا قاعدہ ہے وہی قاعدہ آخرہ ہے. تو قاعدہ آخرہ کرنا یہ بھی فرض ہے. اور 7واں اور آخری جو فرض ہے وہ ہے خروج بسنعہ. خروج بسنعہ کسے کہتے ہیں حضرات محترم؟ اپنے ارادے کے ساتھ, مطلب التحیات, درود ابراہیم اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنے ارادے کے ساتھ سلام پھیر کر نماز کو ختم کرنا خروج بسنعہ کہلاتا ہے. مطلب آپ نے سب کچھ پڑھ لیا تو اب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز آپ مکمل کر سکتے ہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں جو میں نے آپ کو 7 گنائی ہیں یہ نماز کے اندر فرض ہیں. اگر کسی نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گی. اس کو پھر دوبارہ سے نماز دہرانی پڑے گی, اور اگر اس نے نماز نہیں دہرائی تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اور اس ویڈیو کے اندر تو ہم نے آپ کو فرائض گنائے. انشاءاللہ آگے والی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ہر ایک کے بارے میں کچھ مسائل ضرور بتائیں گے. جیسے تکبیر تحریمہ کے کچھ مسائل بتائیں گے, قیام کے مسائل بتائیں گے, قرات کے مسائل بتائیں گے, رکوع کے, سجود کے, اور قاعدہ آخرہ کے, اور خروج بسنعہ کے. انشاءاللہ ان کی ہم الگ الگ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو مکمل طریقے سے نالج حاصل ہو جائے. جب آپ کے پاس مکمل نالج ہوگی نماز کی تبھی آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے, ورنہ تو آپ ایک رسم پوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں. واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.